اپنے قدرت و طاقت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ جل شانہ تمام مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمام مخلوق اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ سب کچھ ہے، اللہ ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک ہی اللہ باقی رہے گا۔ ہم اتنا اللہ کی بڑائی بولے کہ اللہ کی بڑائی سے دل متاثر ہو جائے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کو مسائل کو حل کرنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ ہم کسی کی محتاج نہیں، نہ حکومتوں کی محتاج ہے اور نہ والدین کی محتاج ہے، نہ فوج اور پولیس کی محتاج ہے۔ ہم ایک ہی اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک دفعہ حاجی صاحب بول رہا تھا کہ انسان نے لوہے پر محنت کیا، ہوا میں اڑا دیا، زمینوں پر محنت کی، طرح طرح کے باغات لگ گئے، کاغذوں پر محنت کی، ڈگریاں بن گئی، اور لکڑی پر محنت کی، طرح طرح فرنیچر بن گیا۔ انسان کی محنت سے چیزیں قیمتی ہو گئی، لوہا قیمتی بن گیا، یہ لکڑی قیمتی ہوا، کاغذ قیمتی ہوا، انسان کا قیمت نہیں بڑھا۔ انسان کا قیمت اللہ کی دین کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام اجمعین کی زندگی میں دین تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے چاند کی طرف اشارہ کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کانکر تھے، وہ کانکر نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائی، اللہ شانہ نے ہماری کامیابی صرف نہ صرف دین میں رکھی ہے، دنیاوی چیزوں میں اللہ شانہ کامیابی نہیں رکھی۔ اور اللہ شانہ نے اس دین کی محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کے دلوں پر لا الہ الا اللہ کی محنت کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کے الفاظ ہیں۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، کہ اللہ شانہ تمام مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، تمام مخلوق اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیروں کی طریقوں میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کی فضائل بہت سے ہیں، فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، ایمان کی تجدید کس طرح کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جددوا ایمانکم کیف نجدد ایماننا قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجی ہے، اور حدیث ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ضرر والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک جزء حصہ ہے۔ میرے بھائیو، جب مسلمان بندہ کلمے کا ذکر کرتا ہے تو عمل نامے سے گناہ مٹا دی جاتی ہے، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔
اور جو بھی مسلمان دن رات میں اس کو 100 دفعہ 100 ٹائم سے دس کلمہ، اللہ شانہ وہ اپنے مقام سے چودھویں رات کی طرح چمکتا ہوا چہرہ اٹھائے گا، اور اس سے بہتر وہ ہوگا جس نے یہ کلمہ زیادہ پڑھا ہو۔ فرماتے ہیں کہ بچہ بولنا سیکھے، سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھاؤ، اور جب تم میں سے کسی کی وفات نزع کی حالت شروع ہو جائے تو اس کو کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ اگر کسی کا پہلا اور آخر میں کلمہ نصیب ہوا تو 1000 سالہ زندگی ہو کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، یا کیا نہ ہو، اگر کیا ہو اللہ شم معاف فرمائیں گے۔ میرے بھائی اتنا بڑا عظیم کلمہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے یہ کلمہ اخلاص سے پڑھا اللہ شم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کسی نے عرض کی اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے، تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ کل ہمارے چچا زاد بھائی کا نزع کی حالت تھی، اس حالت کا اثر ہمارے دل پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس کو کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ تو اس نے کہا پڑھا تھا۔ تو اس نے نہیں کہا تھا؟ تو اس نے کہا تھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، ہو گیا، جنت اس کے لیے واجب ہو گیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر زندہ لوگ اس کو پڑھ لیں تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی گناہوں کو مٹانے والی ہے، کل عدم کرنے والی۔ تو میرے بھائیو یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، اور محمد رسول اللہ ہمارے ہر عمل میں حضور پاک کے مبارک طریقے ہو، ہمارے چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے میں ہم آزاد نہیں۔ مسلمان اس دنیا میں پابندیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اللہ شاہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، بار بار اللہ شاہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو میرے بھائیو ہمارے ہر عمل میں، ہر نیک عمل میں نبی علیہ السلام کا طریقہ اللہ شاہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی تابعداری کرو، اللہ شاہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ نے تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ شاہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت میں پڑی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت زندہ ہونے پر اللہ 100 شہیدوں کا اجر دے گا، 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ تو میرے بھائیو ہم ہر عمل میں حضور پاک کی طریقوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی ہر ادا محفوظ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت میں یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بھی سکھایا کہ اپنے بالوں کو تیل کیسے لینا ہے، رات کو کیسے سونا ہے، یہ ناخن کو کس طرح کاٹنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کس طرح، پاؤں کی انگلیاں کس طرح۔
میرے بھائی اس کو سیکھنا بھی ہے، عمل میں بھی لانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثقافت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہن سہن ہماری زندگی میں آ جائے، اور جتنے ایک انسان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اعمال ہوں گی وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی لوگوں کو پیارا ہوگا۔ جتنا ایک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور ہو تو اتنا ہی لوگوں سے بھی دور، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے نفرت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیا کریں کہ ہمارے جسم میں 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں، اور اس کے ساتھ دوسرا نمبر نماز ہے۔ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، شاندار بنانا، جاندار بنانا۔ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز شاندار اس کی باہر زندگی بھی شاندار، جس کا نماز خراب اس کی باہر زندگی بھی خراب۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں۔ اللہ شو قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ 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 ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق میں اللہ سے وہ مومنین وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نمازوں کو ایسی بنانا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے زمین پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ میں درد ہے، حاجی اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ ڈاکٹر نہیں بتایا، دوائی نہیں بتائی، حکیم نہیں بتایا، عمل بتایا۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں چیزیں خریدتا رہا، فروخت کرتا رہا، 300 اوقیہ چاندی نفع میں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا نفع ہے، اس سے بہتر نفع کی چیز بتاؤں؟ تو نبی علیہ السلام صحابی نے عرض کیا بتاؤ؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، یہ 300 اوقیہ چاندی سے بہتر ہے۔ جب بھی صحابی کا نظر چیزوں کی طرف گیا، نبی علیہ السلام نے فوراً موڑ دیا اعمال کی طرف۔ تو میرے بھائی ایک صحابی ہے وہ کھجور کے درخت لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول یہ پودا لگا رہا ہوں، پھر اس کا یہ پھل میرے بچے اور نواسے کھائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر پودے، اس سے بہتر چیز بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا چاہو۔ اس ہر کلمے پر اللہ جنت میں پودا لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہمارے اعمال کی طرف نظر، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، نمازوں کو خوبصورت بنانا، شاندار بنانا، ایسی نماز پڑھنا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہو سکتا ہے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، صبح کی نماز کو نہ پہنچوں، صبح پڑھتا ہوں ظہر کو نہ پہنچوں، اور یہ تکبیر اللہ، تکبیر تحریمہ، تمام چیز حرام ہو گیا پر۔ اب یہ دیکھنا، چیزوں کو دیکھنا حرام، حلال کھانا
کھانا ہے اس کو کھانا حرام، ہر چیز حرام ہو گیا، ہاتھوں کا پکڑنا یہ حرام، پاؤں پر چلنا یہ بھی ٹھیک نہیں، تکبیر اللہ تکبیر تحریمہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز میں 5-10 منٹ کے لیے اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرنا، ہمارے اعضاء ٹھیک ہو، استعمال ٹھیک ہو۔ جب قیام کی حالت میں ہو تو سجدہ کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں آئے تو پاؤں پر نظر ہو، قاعدہ میں ہو تو اپنے دل کو دے گی، ہاتھوں کو دے گی، سجدہ میں ہو تو ناک پر نظر ہو۔ اس سے نماز میں خشوع پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اپنے کانوں کو سنانا، یہ نہیں کہ بس رٹا ہوا سبق ہے، سورہ فاتحہ سورت میں لا لیا، رکوع گئے، تسبیحات پڑھ لی، سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں، ان کو سوچنا بھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی شان کی، وتعالی جدک، بڑی شان والا ہے اللہ، ولا الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے بھائی اس کے معنی پر بھی غور کرنا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی بڑائی عظمت ہے پہلے حصے میں، اور آدھے میں یہ انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ غلط راستہ گمراہ والا راستے سے میری حفاظت کرنا دے۔ تو میرے بھائی اس طرح اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی جب کوئی مشکل کام پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کافر اور مسلمان کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، نماز صحیح نکلا ہے باقی اعمال صحیح نکلیں گے، نماز غلط نکلا آیا تو باقی اعمال بھی غلط نکلیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور یہ اپنے ساتھ عہد کیا ہے جو بھی مسلمان ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یا عذاب دوں یا بخشش کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نماز کو 5 وقت نمازوں کو پابندی اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور یہ نہیں کہ بس ہم جہاں بھی چاہے جس طرح نماز پڑھیں، نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان گھر پہ وضو کرتا ہے اور پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ شو نیکی دیتی ہے، گناہ معاف اور درجہ بلند ہوتا ہے، اور پھر اللہ شانہ کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز جماعت کے ساتھ 27 یا 25 درجہ مضاعف ہوتی ہے اکیلے نماز سے۔ فرماتے حدیث کا مفہوم ہے کہ دو کی نماز، ایک امام ہو ایک مقتدی، 2 کے الگ الگ جماعت نمازیوں سے بہتر ہے، اور اس طرح 4 کی جماعت ہو تو 8 جو نمازی الگ الگ نماز پڑھے تو اس سے ہی بہتر ہے، 8 ہو تو 100 کے الگ الگ نماز سے جماعت کی نماز بہتر ہے۔ تو میرے بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔
اور اس کے ساتھ یہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ جو ارشاد فرمائے گا اس کے ساتھ نوافل بھی ہے، اگر نوافل ہو تو اللہ جو فرض میں تبدیل فرما دیں گے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے فرض پورے ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، نفل پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ نفل پڑھنا بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن یہ فرض کو صحیح ادا کرنا کوئی سہل کام ہے، کوئی آسان کام ہے؟ میرے بھائیو، اپنے ساتھ یہ نوافل کا ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ 4 مشہور نوافل ہیں۔ ایک اشراق کی نماز ہے، جب سورج طلوع ہو جائے، مغرب ختم ہو جائے، 2 رکعت نفل اشراق اور 2 رکعت نفل صلاۃ اجر پڑھنا۔ اور پھر یہ چاش کی نماز ہے، 2-3 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد چاش کی نماز، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اعضاء کے جوڑوں کے بدلے میں یہ ایک صدقہ بھی ہے، اس سے رزق بھی بڑھتی ہے۔ چاش کی نماز سے۔ اور میرے بھائیو، اس کے ساتھ اوابین مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت ہے، 6 رکعت اوابین پڑھنا۔ اللہ شو اس پر 12 سال کی بات کا ثواب دیتا ہے۔ اور چوتھی نمبر وہ تہجد کی نماز ہے، رات والی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو یہ نماز میں اپنی امت پر فرض کر دیتا۔ اللہ شانہ آخری آسمان، دنیا کے آسمان کو آتا ہے، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کو سوال کو قبول کروں، کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کے دعا کو قبول کراؤں، اس وقت کوئی ہوتا نہیں۔ اور میرے بھائیو، اگر کوئی صحت بنانا چاہتا ہے وہ بھی تہجد کی نماز میں ہے، تو اس وقت اللہ سے مانگنا تہجد کی۔ اور اس کا بہترین وقت جو ہے وہ بس آخری پھیرا، رات کا آخری حصہ، اس میں کوشش کرنا اور بس سو جائے پھر اٹھے تو بس یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ ایک صحابی ہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، اس میں 4 یہ تھے۔ ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، تم پھانسی کر دیے جاؤ یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا، نہ چھوڑنا۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اس سے اللہ شاہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ شراب نہ پینا، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیو، نماز کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور نماز کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرماتے کہ اللہ شان اس آدمی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو پہاڑ کی جڑ میں اور جنگل میں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ شو فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اس آدمی کو کس نے مجبور کر دیا؟ میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے۔ آج لوگ جماعت کی نماز کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ یہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ دکاندار صاحب دکان میں بیٹھا ہوا ہے،
مسلمان ہے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، زمیندار اپنے کھیت میں لگا ہوا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے مجھے بلا دیا، اللہ کی طرف سے بلاوے کا اعلان ہو گیا، پھر ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ اللہ انتہائی رحیم کریم ساتھ ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کی نہیں مانتے پھر بھی رزق دیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے پھر بھی پلاتے ہیں، پھر بھی سلاتے ہیں۔ اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ شو کتنا رحیم کریم ذات ہے کہ انسان سارا دن یہ کاموں پر تھک جائے تو اللہ شانہ یہ اندھیرا بچھا دیتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے دنیا میں، اور انسان بس رات کو آرام کر لیتا ہے، پھر ساری تھکاوٹ ختم، پھر جب صبح ہو جاتا ہے تو پھر کام کو دل چاہتا ہے۔ اللہ اتنا زیادہ رحیم کریم ذات ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ شو وہ انسان کو مفت دے رہا ہے۔ اب یہ پانی، ہوا، ہر انسان کو ضرورت ہے، اللہ کتنا دے رہا ہے، اور کم قیمت پر مفت میں دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح ہم اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ہماری نمازیں شاندار ہو، بہتر ہو، اس کے ساتھ ہم علم سیکھیں۔ علم قرآن حدیث کو کہتے ہیں، علم معمول کو کہتے ہیں، عمل کو کہتے ہیں، معلومات کو علم نہیں کہتے۔ آج لوگ معلومات کو علم کہتے ہیں، غیروں کے ساتھ تو معلومات بہت ہیں۔ ایک انگریز کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہودی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، وہ سارے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر جانتا ہے، لیکن عمل کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیو، علم عمل کا نام ہے، اور اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جو 24 گھنٹے اللہ کے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقے پر بسر کرتے۔ فرماتے ہیں جو عمل فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہو گیا۔ اب نماز فرض ہو گیا تو نماز کا علم بھی فرض، حج فرض ہوا تو حج کا علم بھی فرض۔ بہت سے لوگ ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حج کے احکامات نہیں جانتے۔ ہم 2019 میں یہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے لاہور سے، تو بہت سے ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں، ایک پنجاب ہے، سب سے بڑا صوبہ پنجاب آبادی والا، یعنی آدھی پاکستان سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے پنجاب کی، اور دوسرا بلوچستان ہے، اور تیسرا خیبر پختونخوا ہے، اور چوتھا سندھ ہے۔ تو پنجاب کے لوگ تھے اس میں، تو بہت سے بوڑھوں کو دیکھا کہ اب شلوار کی اوپر احرام کو باندھا ہوا ہے، نیچے شلوار اوپر احرام۔ بابا کو سمجھاتا رہا کہ بابا یہ ٹھیک نہیں ہے، شلوار کو نکالنا، نہیں، شلوار کو نہیں نکالیں گے۔ اور بہت سے کو دیکھا جوتے پہنے ہوئے احرام کی حالت میں، پھر بھی سمجھاتا نہیں سمجھتے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے عمرہ کیا، حج کیا۔ میرے بھائیو، یہ احکامات اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو عمل فرض ہوا اس کے احکام کو سیکھو کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اب ہمارے ملک سے جب جاتے ہیں تو حج کے لیے کم از کم ایک آدمی کا 12 لاکھ پاکستانی خرچہ ہے، 12 لاکھ روپے۔ اب اتنا زیادہ کثیر رقم خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں حکم احکام نہیں جانتے۔
ایک دفعہ ہمارا ساتھی تھا، اس نے کہا، مجھے کہا کہ امیر صاحب ہمارا قربانی قبول ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا کہ آپ نے؟ اس نے کہا کہ ہم نے تو سرکاری طور پر یہ قربانی نہیں کی تھی، وہاں پر ایک آدمی کو پیسے دیے 500 ریال کہ بس ہمارے لیے قربانی کر لو، پھر جب آپ قربانی کر لے تو ہمیں یہ فون کر لو، ٹیلی فون کر لو. تو اس کو دے دیا. پھر کیا ہوا، پھر وہ جب عید کا دن تھا تو وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کا قربانی تو نہیں ہو گیا، آپ کا یہ قربانی ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا ہم نے تو دوسرا کیا نہیں. تو میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے غلط ہے. اس میں اپنے مفتی علماء سے پوچھنا چاہیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ علم عمل کا نام ہے، ہمارے عمل میں آ جائے. اور فرماتے ہیں کہ جو علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستہ میں ہے، اللہ کے راستہ میں ہے. طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور شیخ صاحب نے لکھا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے وہ بڑی دولت حاصل کر رہا ہے. علم بڑی دولت ہے.